اتنے کلوز آپ کے ریلیشن تھے باجوہ صاحب سے بھی, جنرل فیض سے بھی, اسٹیبلشمنٹ سے کیا حالات ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے. میں اچھا مزے کی بات ہے کہ میں خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے میرے تعلقات عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب یا اور جیسے اور نہیں تھے. یعنی میرے تعلقات اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن کبھی بھی 6 سال جن باجوہ رہے ہیں, کبھی بھی آج تک حالانکہ مسلم لیگ نون 2 مرتبہ حکومت بھگتا چکی ہے, کوئی ایک پلاٹ, کوئی ایک ٹور, کوئی ایک فائدہ, کوئی ایک کوئی بھرتی, کوئی ایک نہ عمران خان صاحب کے دور میں عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں, جن باجوہ آرمی چیف ہوں, تو آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ میں کام کیا نہیں کروا سکتا ہوں گا. لیکن یقین کریں پتہ نہیں کیا وجہ تھی, مجھے شاید اٹریکٹ نہیں کرتے دو چیزیں, عہدے اور پیسے, کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کرتے. لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنے کانفیڈنس سے آپ نے نہیں کہا کہ اچھے تعلقات ہیں, بہت اچھے تعلقات ہیں, پہلے بہت اچھے. میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے. یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, اب مثال کے طور پہ ہر بندے کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں کبھی بھی میں کہتا ہوں نا کہ مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آپ آرمی کے آدمی ہو یا آرمی کے, میں کہتا ہوں بالکل ہوں. ہاں یہ مجھے گالی لگے گی اگر کوئی کہے کہ CIA کا آدمی ہے, موساد کا آدمی ہے, را کا آدمی ہے. میں اپنے ملک ہوں. میں یہ ساروں کو کہتا ہوں یار کہا کرو جنہوں نے جو وزیر بنے, وزیر اعظم بنے, عہدے لیے, جن کی زندگیاں بدل گئیں, پیسے کمائے, جنہوں نسلیں سنور گئیں, وہ جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں تو فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, تو مجھے سن کے شرم آ رہی ہوتی ہے. جن کے ایک ایک نس میں فوج کا کردار ہے, خون جو دوڑ رہا ہوتا ہے نا وہ بھی فوج کا ہی ہوتا ہے. تو وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کو گلیمرائز کرتے ہیں, سارے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے اینکر, یہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے یہ اینٹی جمہوری, خدا کا خوف کرو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف, کدو دا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یعنی جن کی جو وہ مجھے یاد ہے کہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ صرف بزنس مین ہوتے تھے دونوں بھائی, اور وہ چیزیں لاتے تھے جن جلانے کے لیے, کوئی لسی لے آیا, کوئی مکھانے لے آیا. مکھانے آپ نہیں سمجھ سکتی, یہ غریبوں کی چیزیں. نہیں میں بالکل سمجھ سکتی تو ہوں. مٹھائی وغیرہ لے آیا. جب اس وقت میاں محمد شریف صاحب ان کو کہتے جا پر جن جیلانی صاحب کو, ان کے جب نئے تعلقات ہوئے, تو جب نواز شریف صاحب تھوڑا سا رائز کرنے لگے تو ان کو CM بنانا تھا یا پتہ نہیں وزیر خزانہ بنانا تھا, تو گورنر ہاؤس میں فنکشن ہو رہا تھا, تو جن جیلانی نے نا ایک ویٹر کی پگ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی. اس کا چہرہ ویسے سرخ ہوتا ہے, مزید سرخ ہو گیا, اور لوگوں نے کہہ کے مارے, لیکن مائنڈ نہیں کیا. تو جو وہ ویٹر کی پگ تھی اور پھر وہ پگ چلتی رہی, پھر ہم نے ان کو نیلسن منڈیلا بھی بنایا اور ان کو امام خمینی ویسے تو جیسے بنایا. آپ نواز شریف کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات پہ یا اس پہ آپ ہنس رہے ہیں, ویسے ہی عمران خان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات پہ بھی لوگ ایسے ہی ہنستے ہیں جب وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے. مجھے عمران خان کے کئی واقعات ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آرمی چیف میر جعفر میر صادق ہوتا ہے. بہت سارے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بتایا کریں, کھل کے بتایا کریں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ اچھے تعلقات ہیں, آپ کو اس چیز پہ فخر ہے, ظاہر ہے ہماری فوج ہے اور آپ کو اس پہ مجھے نہیں فخر اس وقت نہیں ہونا چاہیے جب آپ ایک دن سنیں کہ میں نے کوئی گھر بنا لیا ان کی مدد سے, پلاٹ لے لیا, پرمٹ لے لیا. نہیں میں وہ بات نہیں کر رہی, میں تو پرسنالٹیز کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کی اتنا ریلیشن رہا ہے تو پرسنالٹی کو انالائز کرنا, جج کرنا آپ کر سکتے ہیں. جنرل باجوہ کا میں نے آپ سے پوچھا کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے جنرل باجوہ کو اور جنرل عاصم منیر کو. جنرل باجوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ان کی ویک پرسنالٹی تھی, ابھی ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا کہ کس طرح سے میں کہہ رہی ہوں کہ ویک پرسنالٹی تھی, اور جنرل عاصم کمز اراؤنڈ لائک اے ویری اسٹرانگ ہیڈڈ پرسن, جو فیصلہ کر لیں تو شاید وہ ڈائلاگ ہے نا سلمان خان کا کہ میں پھر اپنی بھی نہیں سنتا, تو وہ اس ٹائپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ان کی لگتی ہے. آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے دونوں کی پرسنالٹیز کو؟ ٹرو یعنی یہ سیدھا سادہ فوجی ہے, بلیو کرنے والا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غالباً حالات ایسے چل رہے ہیں, ہم اتنی نفرت اور تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. ملک کے لیے کچھ واقعی کرنا چاہتا ہے یہ موجودہ آرمی چیف. یعنی آپ دیکھیں نا کہ خیر یہ جن باجوہ بھی کرتے تھے کہ پیسے مانگ کے لانا ملک کے لیے, یہ ملکوں سے تعلقات, یہ اندر یہ, اور
اچھا لگتا ہے، یعنی ایک اس وقت جو ملک کے اندر اور جو باہر ہو رہا ہے اس میں جو فوج کا کردار ہے. اور اگر کوئی اب یہ کہہ دے، مجھے یہ بھی بڑا اس میں شرم آتی ہے کہ جب آپ کے گھر دانے نہیں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ جمہوریت پہ لیکچر دیتے ہیں، ہمارے جو ہوتے ہیں، تو عجیب و غریب بات ہوتا ہے. لیکن بالکل ڈفرینٹ دو انسان ہیں اور ڈفرینٹ ماحول میں ہیں اس وقت تو ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے نا، یہ ملک بھی اور ہم سارے بھی. بہت ساری چیزیں ہیں جو بظاہر غلط ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو بظاہر ٹھیک ہو بٹ رہی ایز ہیں. اے پرسنالٹی آپ کہیں گے کہ وہ اسٹرانگ ہیڈڈ. ہاں ڈیفینیٹلی نہیں، یعنی پلس پوائنٹ ان میں بھی ہیں، پلس پوائنٹ ان میں بھی ہیں، مائنس پوائنٹ ان میں بھی ہیں، مائنس پوائنٹ ان میں بھی ہیں. ہم سارے انسان ہیں نا. میں کیسے پرفیکٹ ہو سکتا ہوں؟ پرفیکٹ تو وہ اللہ کی ذات ہے یا ان کے نبی ہیں یا ان کے پیغمبر ہیں، تو ہم ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ الیکشن جو ہوئے اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا یہ حکومت زیادہ عرصہ شاید نہ ٹک سکے، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ پورا آئین ہی جیسے بدلا جا رہا ہے اس حکومت کو ٹکانے کے لیے. آپ کے خیال میں دس گورنمنٹ ول کمپلیٹ دا ٹینیور، اپنا پورا کر سکے گی؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا جو جب تک رہے کیوں رہے کہ 1 پیج تھا، اور جب 1 پیج نہیں رہا تو عمران خان صاحب نہیں رہے. اور عمران خان صاحب کا مینڈیٹ میں تھے ایسا کہ فوج کا کردار تھا، جیسے لوگ کہتے ہیں RTS بیٹھ گیا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ 15-20 سیٹوں کی مینجمنٹ تھی، لیکن یہ تو بالکل ہی فارغ لوگ ہیں نا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی چیز کامن بتا دیں، کوئی نہیں ہے. نہیں تو جب تک یہ ایک پیج پہ رہیں گے تو یہ بھی چلتے رہیں گے. وہی میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی نون میں کوئی چیز کامن نہیں ہے. مسلم لیگ نون نواز شریف اپنی سیٹ ہار گیا ہے، اور وہ بیچاری جو جیل میں بیٹھی یاسمین راشد کیا سوچتی ہوگی، بوڑھی ماں، اس سے یہ ہمارا نیلسن منڈیلا سیٹ لے کے اس کے ووٹ ڈالتا پھر رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں اس بندے کی اپروچ کا، کریکٹر کا، سوچ کا. 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے اور مشکوک سیٹ پہ یعنی جعلی سیٹ پہ موجے کر رہے ہیں. میں 1 دفعہ کے وزیر اعظم ہوتا اور میں ہار جاتا تو میں کہتا کہ یار اس جعلی جیت سے مجھے نہیں چاہیے. اس لیے دکھ ہوتا ہے، اس لیے میں ان کے لوگوں کے کیس پہ کہ یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ ایک جیل میں بند عورت، کینسر کی سروائیور، بیمار عورت، اس کی سیٹ لے کے ہضم کر کے تو اور بتا آلو گوشت کی طرح کھا گیا ہے. پسند ہے نا اسے آلو گوشت، تو اس کی سیٹ یاسمین راشد کا آلو گوشت کھا گیا. تو یہ کریں گے پوری کہ نہیں کریں گے؟ 1 پیج جب تک رہا تب تک رہیں گے. یہ اپنے وزن سے خود گر جائیں گے، ان کا تو پاس ہی کچھ نہیں. ہاں یہ جو کچھ کر رہے ہیں، حکومت جو کچھ کر رہی ہے، جو تباہی پھیر رہی ہے سو کال جمہوریت کی، آئین کی، پارلیمنٹ کی، وہ بڑا ڈینجرس ہے.